بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سامعین اکرام السلام علیکم پاکستان۔ تین رمضان المبارک بمطابق 14 مارچ سن 2024 بہار عقیدت کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی کراچی پاکستان سے حاضر خدمت ہے کہ یہ کیسے مزاج ہیں۔ امید ہے آپ احباب بھلے چنگے ہیں، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں شعراء کرام کے کلام، حمدیہ نعتیہ کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان دنوں غزلیات سے اجتناب کیا جائے گا۔ آج 14 مارچ ہے سامعین اکرام، اور 14 مارچ کو ہمارے عہد کی شاعرہ نوشی گیلانی صاحبہ اور احتشام حسن صاحب ان کا یوم ولادت ہے، اور ساتھ ساتھ عہد رفتہ کی ممتاز شاعرہ اور سابق ڈائریکٹر محکمہ تعلقات عامہ سندھ محترمہ شہناز نور صاحبہ کی برسی بھی ہے۔ 14 مارچ سن 2021 کراچی میں وفات پانے والی شاعرہ محترمہ شہناز نور صاحبہ کے حمدیہ اور نعتیہ کلام سے پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ احباب خیریت سے ہیں، سلامت رہیے، خوش آمدید کہا جاتا ہے آپ کو۔ محترمہ شہناز نور صاحبہ آج کی تاریخ سن 2021 وفات پائی کراچی میں، جبکہ 10 نومبر 1947 سکھر میں پیدا ہوئی۔ آپ ممتاز شاعرہ اور ڈائریکٹر رہیں محکمہ تعلقات عامہ سندھ کی۔ محترمہ شہناز نور صاحبہ کا خاندانی نام شہناز اختر، عالمی نام شہناز نور۔ محترمہ شہناز نور صاحبہ نے اپنے حمدیہ کلام میں فرمایا کہ یا رب اپنا کرم زیادہ کر، یا رب اپنا کرم زیادہ کر، مجھ پر باب ہنر کشادہ کر، یا رب اپنا کرم زیادہ کر، مجھ پر باب ہنر کشادہ کر، امتحان کا سلیقہ مجھ میں اتار، امتحان کا سلیقہ مجھ میں اتار، یا نصاب حیات سادہ کر، اور میری تاب و تواں بھی ہو میزان، میری تاب و تواں بھی ہو میزان، آزمائش کا جب ارادہ کر، دل کو پہنائی دے سمندر کی، دل کو پہنائی دے سمندر کی، ذہن کو آسمان زادہ کر، مجھ کو شائستہ انا بھی رکھ، مجھ کو شائستہ انا بھی رکھ، فقر کا بھی نصیب زیادہ کر، مجھ پر آئینے زیست کے در کھول، مجھ پر آئینے زیست کے در کھول، فکر کو آگہی نہادہ کر، جسم و جاں کو سراپا عشق میں ڈھال، جسم و جاں کو سراپا عشق میں ڈھال، زندگی کو فقط لبادہ کر، اور میرے ہوش و حواس قائم رکھ، میرے ہوش و حواس قائم رکھ، لطف و احسان کا اعادہ کر، اور نور جس کا کرم ہے بے پایاں، نور جس کا کرم ہے بے پایاں، اس کی رحمت سے استفادہ کر، یا رب اپنا کرم زیادہ کر، مجھ پر باب ہنر کشادہ کر۔
سبحان اللہ۔ محترمہ شہناز نور صاحبہ کا حمدیہ کلام آپ کی سماعتوں کے سپرد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ محترمہ شہناز نور صاحبہ سمیت تمام مرحومین مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، غریق رحمت فرمائے۔ آج محترمہ شہناز نور صاحبہ کی برسی ہے، تیسری برسی ہے محترمہ شہناز نور صاحبہ کی، جن کا حمدیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ قبل اس کے کہ ان کا نعتیہ کلام پیش کیا جائے، محترمہ شہناز نور صاحبہ کے بارے میں آپ کو مختصراً آگاہ کرتے چلیں کہ محترمہ شہناز نور صاحبہ ممتاز شاعرہ، سابق ڈائریکٹر محکمہ تعلقات عامہ سندھ، 10 نومبر 1947 سکھر میں پیدا ہوئیں۔ شہناز نور صاحبہ کے والد صاحب دیوان شاعر تھے، سکھر میں تعلیم حاصل کی۔ اسکول کے زمانے سے ہی شہناز نور صاحبہ نے اسکول کے زمانے سے ہی شعر و ادب سے ان کا شغف رہا۔ پہلا شعر 13 برس کی عمر میں کہا، اپنی کاپی میں اپنے اشعار لکھتے رہیں۔ ایک روز والد صاحب کی نظر پڑ گئی تو انہوں نے کاپی پھاڑ دی، تنبیہ کی کہ پہلے پڑھ لکھ لو، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن محترمہ شہناز نور صاحبہ نے مشق سخن جاری رکھی۔ پہلی غزل رسالہ کلیم میں 1974 میں شائع ہوئی۔ 2004 میں شعری مجموعہ نشاط ہجر منظر عام پر آیا۔ بہت دلکش ترنم سے مشاعروں میں کلام پڑھتی رہیں اور بہت مقبول ہوئیں۔ 14 مارچ آج ہی کی تاریخ سن 2021 کو کراچی میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ خاندانی نام شہناز اختر، قلمی نام شہناز نور، سکھر میں پیدا ہونے والی شاعرہ، کراچی میں وفات پائی۔ اپنے نعتیہ کلام میں فرمایا کہ خدا کی کتاب میرے لیے، خدا کی کتاب میرے لیے، سرے مدینہ یہ اترا نصاب میرے لیے، خدا کی کتاب میرے لیے، سرے مدینہ یہ اترا نصاب میرے لیے، ہیں عرش و فرش مہ و آفتاب میرے لیے، ہیں عرش و فرش مہ و آفتاب میرے لیے، جمال سرور دین حسن یاب میرے لیے۔ اور جب ان کا نام لیا دشت آزمائش میں، جب ان کا نام لیا دشت آزمائش میں، ایک ایک خار ہوا ہے گلاب میرے لیے، جو پتھروں کو بھی گویائی بخش دیتے ہیں، جو پتھروں کو بھی گویائی بخش دیتے ہیں، رسول ایسے ہوئے انتخاب میرے لیے، اور تمام راہیں اسی شاہراہ سے ملتی ہیں، تمام راہیں اسی شاہراہ سے ملتی ہیں، بنا گئے جو رسالت مآب میرے لیے، مجھے جلائے تو کیا دھوپ کیا تھکائے سفر، مجھے جلائے تو کیا دھوپ کیا تھکائے سفر، ہے اس میں شاہ امم جب صحاب میرے لیے، یہ فضل ہو تو قیامت کا نور خوف ہو کیوں، یہ فضل ہو تو قیامت کا نور خوف ہو کیوں، میں آ جناب کی ہوں آ جناب میرے لیے، خدا کی کتاب میرے لیے، سرے مدینہ یہ اترا نصاب میرے لیے۔ نعتیہ کلام محترمہ شہناز نور صاحبہ۔ اللہ تعالیٰ شہناز نور صاحبہ سمیت تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے رحلت فرما گئے ہیں اور رحلت فرما رہے ہیں، تمام کو غریق رحمت فرما کر انہیں اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام بہار عقیدت
رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں حمدیہ نعتیہ کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج شہناز نور صاحبہ کی برسی کے موقع پر ان کا ذکر خیر ہوا۔ ان کا حمدیہ اور نعتیہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا۔ اب بڑھتے ہیں، آج عہد عادر کی شاعرہ ہیں محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ، عہد عادر کی معروف شاعرہ ہماری آپی محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ، ڈھیروں دلی دعائیں۔ آج ماشاءاللہ آپ کا یوم ولادت ہے۔ چودہ مارچ آج کی تاریخ 1964 بہاولپور پنجاب پاکستان میں ولادت ہوئی آپ کی۔ آپ آسٹریلیا میں مقیم ہیں۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، سدا سہاگن رہیے محترمہ نوشی گیلانی آپی۔ آپ ہی یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نومبر 64 میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ ہی 14 مارچ آج کی تاریخ 1964 دنیا میں تشریف لائیں، ہمارے عہد کی معروف شاعرہ۔ آئیے محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ کے بارے میں ہم کیا عرض کریں، آپ ہم سے بہت بہتر جاننے والے موجود ہیں۔ آپ کا خاندانی نام نشاط گیلانی، قلمی نام نوشی گیلانی۔ نوشی گیلانی صاحبہ کے مجموعہ جات میں محبتیں جب شمار کرنا، پہلا لفظ محبت لکھا، اداس ہونے کے دن نہیں ہیں، اور ایک کتاب بھی مرتب فرمائی صاحبان، اور دیگر کتابوں کی خالقہ شاعرہ محترمہ نوشی گیلانی کے یوم ولادت کے موقع پر ان کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں۔ ساتھ ساتھ احتشام حسن صاحب بہاولپور میں پیدا ہونے والے شاعر، لاہور میں مقیم ہے، آپ کا یوم ولادت ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے سجیلے آفیسر اسسٹنٹ سب انسپکٹر اخلاق حسین صاحب، آپ کا یوم ولادت ہے۔ آپ احباب کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ آئیے نوشی گیلانی صاحبہ کے کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ نے اپنے مجموعہ کلام محبتیں جب شمار کرنا میں، اپنے حمدیہ کلام میں تحریر فرمایا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میرے ذہن و دل و چشم و صدا پر مہرباں خالق، میرے مالک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میرے ذہن و دل و چشم و صدا پر مہرباں خالق، میرے مالک، میں حاضر ہوں۔ تیری عظمت، تیری وحدانیت بے شک ہر ایک شک کی بلندی سے ہے بالا تر، گواہی اس کی دیتے ہیں میرا دل، میری چشم تر، میرا حرف سخن دستے ہنر، میری سانسیں تیری خوشبو کے سائے میں نہائی روشنی، اور روشنی میرا سفر، تجھے سوچوں تو منزل معتبر، کھلنے لگیں افلاک کے سارے ہی در، تیرے محبوب کی امت کے رستوں پر، مگر خالق میرے مالک، میری فرد عمل ایک آئینہ ہے، اور آئینہ میرے جذبوں، میری آنکھوں، میری سچائیوں کا عکس آئینہ، میری صبحوں، میری شاموں، میرے سوچے ہوئے لفظوں کا آئینہ، میرے اشکوں کی سچائی نے جو لکھی ہیں ان نعتوں کا آئینہ، تیرے محبوب کی یادوں کا آئینہ، مگر اس آئینے کو تہمت گرد زمانہ ریزہ ریزہ کر رہی ہے، میری یہ زندگی تیری عطا ہے، اس کو صحرا کر رہی ہے، میرے مالک، میرے مالک، میرے خالق، دلوں کے بھید، ذہنوں کی حقیقت جاننے والے، مجھے اب شہر تہمت کی اسیری سے رہائی دے، میرے مالک رہائی دے، میرے خالق رہائی دے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، رہائی دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ہمارے عہد کی معروف شاعرہ
عہد حاضر کی معروف شاعرہ محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ کے یوم ولادت کے موقع پر ان کے حمدیہ نعتیہ کلام پیش کی جا رہے ہیں۔ آج ان کا یوم ولادت ہے۔ سلامت رہیے محترمہ نوشی گیلانی آپا، سلامت رہیے آپ بھی۔ آئیے سامعین کرام، محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ کا ایک نعتیہ کلام سماعت فرمائیے، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ کا کلام، جبکہ محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ کا خاندانی نام نشاط گیلانی ہے، قلمی نام نوشی گیلانی، 14 مارچ 1964 بہاولپور میں پیدا ہوئی اور سابقہ ریاست بہاولپور کی مخصوص علمی فضا میں پروان چڑھیں اور وہیں سے تدریس سے وابستہ رہیں۔ ان کی تصانیف میں محبتیں جب شمار کرنا، پہلا لفظ محبت لکھا، اداس ہونے کے دن، آئیے محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ پہلے ایک کلام سماعت فرمائیے، کلام شاعرہ و زبان شاعرہ۔ محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ نعتیہ کلام سماعت فرمائیے۔ محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ کا نعتیہ کلام پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔ محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ عہد حاضر کی معروف شاعرہ کا نعتیہ کلام، کلام شاعرہ و زبان شاعرہ۔ چند نعتیہ اشعار۔ جی ارشاد۔ میری کشتی بھنور سے ماورا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری کشتی بھنور سے ماورا ہے، سبحان اللہ۔ مجھے عشق نبی کا حوصلہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری کشتی بھنور سے ماورا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے عشق نبی کا حوصلہ ہے، سبحان اللہ۔ مجھے تو آپ کی نسبت بہت ہے، آہا، مجھے تو آپ کی نسبت بہت ہے، یہی خوشبو میرے سر کی ردا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے تو آپ کی نسبت بہت ہے، یہی خوشبو میرے سر کی ردا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اندھیری رات میں اس میں محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اندھیری رات میں اس میں محمد، میرے حرف دعا میں جاگتا ہے، سبحان اللہ۔ اندھیری رات میں اس میں محمد، صلی اللہ علیہ میرے حرف دعا میں جاگتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نکھرتا جا رہا ہے رنگ ہستی، نکھرتا جا رہا ہے رنگ ہستی، نکھرتا جا رہا ہے رنگ ہستی، یہ ان کی روشنی کا معجزہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نکھرتا جا رہا ہے رنگ ہستی، یہ ان کی روشنی کا معجزہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نبی کے در کی مٹی ہے یا کوئی، سبحان اللہ۔ نبی کے در کی مٹی ہے یا کوئی، چراغوں کا سنہری سلسلہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے مولا میں کیسے ہار جاؤں، آہا، میرے مولا میں کیسے میرے ہار مولا میں کیسے ہار جاؤں، لبوں پر جب درود کبریا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے مولا میں سبحان اللہ۔ میرے مولا میں کیسے ہار جاؤں، میرے مولا میں کیسے ہار جاؤں، لبوں پر جب درود کبریا ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ کا کلام، کلام شاعرہ و زبان شاعرہ آپ نے سماعت فرمایا۔ سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام بہار عقیدت حمدیہ نعتیہ کلام پر مشتمل پروگرام۔ محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ کے یوم ولادت کے موقع پر ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل محترمہ شہناز نور صاحبہ، پاکستان کی ممتاز شاعرہ جن کی آج برسی ہے، ان کا حمدیہ نعتیہ کلام پیش کیے گئے جن کی آج برسی ہے۔ ساتھ ساتھ نوشی گیلانی صاحبہ کا یوم ولادت ہے، احتشام حسن صاحب کا یوم ولادت ہے، ہمارے ASI اخلاق حسین صاحب کا یوم ولادت ہے۔ نوشی گیلانی صاحبہ کے نعتیہ کلام کے بعد
ان کا ایک نعتیہ کلام ناچیز کی زبانی بھی سماعت فرمائیے۔ اس سے قبل حمدیہ کلام مجموعہ کلام محبتیں جب شمار کرنا سے پیش کیا گیا، جبکہ اپنے مجموعہ کلام محبتیں جب شمار کرنا میں نعتیہ کلام میں محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ نے فرمایا کہ علم کے شہر کے تاجدار، علم کے شہر کے تاجدار و امی خاتم المرسلین، علم کے شہر کے تاجدار و امی خاتم المرسلین، تیری رحمت کے سائے کے محتاج ہیں آسمان و زمین خاتم المرسلین۔ روشنی بھی تیری ذات کا عکس ہے، چاندنی بھی تیری بات کا عکس ہے، جس طرف آنکھ اٹھتی ہے تو ہے وہیں حسن عرش بری خاتم المرسلین۔ تجھ سے قائم ہے ہر لفظ کی آبرو، اپنا ایمان و قرآن تیری گفتگو، روح میں پھول کی طرح کھلتا ہے تو، دل کے روشن مدینے میں ملتا ہے تو، یہ ہے میرا یقین فاخر عالمی، فاخر عالمی حسن عرش بری خاتم المرسلین۔ حرف کو لفظ کرنے کا اعجاز دے، اپنے در کی بھکارن کا اعزاز دے، مجھ کو وہ راز دے تیرے در سے اٹھاؤں نہ اپنی جبیں خاتم المرسلین خاتم المرسلین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنے محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ کے مجموعہ کلام محبتیں جب شمار کرنا سے نعتیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ آئیے محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ کا ایک اور کلام پیش خدمت ہے۔ محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ کا یہ کلام سماعت فرمائیے، اور یہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے جناب خالد ڈار صاحب نے۔ جناب خالد ڈار صاحب کی آواز میں محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ کا یہ نعتیہ کلام سماعت فرمائیے، جس میں محترمہ نے فرمایا کہ نعت لکھنے کا اگر مجھ کو قرینہ آ جائے، نعت لکھنے کا اگر مجھ کو قرینہ آ جائے، جتنا دشوار ہو جینا مجھے جینا آ جائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کلام محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ اور آواز ہے خالد ڈار صاحب کی، سماعت فرمائیے۔ نعت کہنے کا اگر مجھ کو کرینہ آ جائے، نعت کہنے کا اگر مجھ کو کرینہ آ جائے، جتنا دشوار ہو جینا مجھے جینا آ جائے، سبحان اللہ۔ نعت کہنے کا اگر مجھ کو کرینہ آ جائے، اس سفر میں کبھی تھکتے نہیں دل اور پاؤں، اس سفر میں کبھی تھکتے نہیں دل اور پاؤں،
جس سفر میں کہیں احساس مدینہ آ جائے، جتنا دشوار ہو جینا مجھے جینا جائے، نعت کہنے کا گھر مجھ کو کرینہ آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جناب خالد ڈار صاحب کی آواز میں محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ کا کلام، نعت لکھنے کا، نعت کہنے کا اگر مجھ کو قرینہ آ جائے، نعت کہنے کا اگر مجھ کو قرینہ آ جائے، جتنا دشوار ہو جینا مجھے جینا آ جائے، ڈوبنے والوں کبھی دل سے پکارو تو انہیں، ڈوبنے والوں ڈوبنے والوں کبھی دل سے پکارو تو انہیں، خود بھنور لے کے کنارے پر سفینہ آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعت کہنے کا اگر مجھ کو قرینہ آ جائے، جتنا دشوار ہو جینا مجھے جینا آ جائے، اس سفر میں کبھی تھکتے نہیں دل اور پاؤں، اس سفر میں کبھی تھکتے نہیں دل اور پاؤں، جس سفر میں کہیں احساس مدینہ آ جائے، ڈوبنے والوں کبھی دل سے پکارو تو انہیں، خود کنارے پر بھنور لے کے سفینہ آ جائے۔ اور ایسی رحمت کی گھڑی بھی کوئی آ سکتی ہے، ایسی رحمت کی گھڑی بھی کوئی آ سکتی ہے، میں مدینے میں رہوں مجھ میں مدینہ آ جائے، اور مجھ گنہگار بھکارن کی یہی جنت ہے، مجھ گنہگار بھکارن کی یہی جنت ہے، ان کی نسبت کا میرے ہاتھ خزینہ آ جائے۔ ہو تو سکتا ہے اگر آپ کرم فرما دیں، ہو تو سکتا ہے اگر آپ کرم فرما دیں، میری آنکھوں سے میرے دل میں مدینہ آ جائے، نعت کہنے کا اگر مجھ کو قرینہ آ جائے، جتنا دشوار ہو جینا مجھے جینا آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ کا نعتیہ کلام خالد ڈار صاحب کی آواز میں آپ کی سماعتوں کے سپرد کیا گیا۔ آج محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ کے یوم ولادت کے موقع پر ان کے حمدیہ اور نعتیہ کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام بہار عقیدت، ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ 14 مارچ سن 2024۔ آج محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ کے ساتھ ساتھ جناب احتشام حسن صاحب جو کہ بہاولپور میں ہی پیدا ہوئے، محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ بھی بہاولپور میں پیدا ہوئیں، آسٹریلیا میں مقیم ہیں، جبکہ احتشام حسن صاحب بھی بہاولپور میں پیدا ہوئے، لاہور میں مقیم ہیں۔ ان کا بھی یوم ولادت ہے۔ ہمارے سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اخلاق حسین صاحب کا بھی یوم ولادت ہے۔ ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے، شاد رہیے۔ آئیے محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ کا ایک اور نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں، ناچیز کی زبانی تحت میں سماعت فرمائیے۔ محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ یہ ہیں ہماری آپی جن کا آج یوم ولادت ہے۔ سلامت رہیے محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ۔ اپنے ایک اور نعتیہ کلام، مجموعہ کلام اداس ہونے کے دن نہیں ہیں، اس مجموعے سے ایک نعت پیش خدمت ہے۔ محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ نے اپنے اس نعتیہ کلام میں فرمایا کہ باحتیاط عقیدت بچشم تر کہنا، باحتیاط عقیدت بچشم تر کہنا،
صبا حضور سے حال دل و نظر کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ با احتیاط عقیدت بچشم تر کہنا، صبا حضور سے حال دل و نظر کہنا، حصار جبر میں ہوں اور یہاں سے بھی ہجرت، حصار جبر میں ہوں اور یہاں سے بھی ہجرت، میں جانتی ہوں کہ ممکن نہیں مگر کہنا۔ میں خاک شہر مدینہ پہن کے جب نکلوں، میں خاک شہر مدینہ پہن کے جب نکلوں، تو مجھ سے بڑھ کے کوئی ہوگا معتبر کہنا، یہ عرض کرنا کہ آقا میری بھی سن لیجئے، یہ عرض کرنا کہ آقا میری بھی سن لیجئے، بجز تمہارے نہیں کوئی چارہ گر کہنا۔ میں اپنی پلکوں سے لکھتی ہوں حرف نام رسول، میں اپنی پلکوں سے لکھتی ہوں حرف نام رسول، مجھے بھی آ گیا لکھنے کا اب ہنر کہنا، یہ کہنا اب تو ہمیں تاب انتظار نہیں، یہ کہنا اب تو ہمیں تاب انتظار نہیں کہ ہم کریں گے مدینے کا کب سفر کہنا۔ و احتیاط عقیدت بچشم تر کہنا، صبا حضور سے حال دل و نظر کہنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ، خاندانی نام نشات گیلانی، 14 مارچ 1964 بہاولپور پنجاب پاکستان میں ولادت ہوئی، آسٹریلیا میں مقیم، ہمارے عہد کی پاکستانی معروف شاعرہ۔ مولا سلامت رکھے۔ محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ، آپ کے یوم ولادت کے موقع پر آپ کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں۔ احتشام حسن صاحب، آپ کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں۔ آپ بھی بہاولپور میں پیدا ہوئے 14 مارچ 1969، اور ASI اخلاق حسین صاحب کراچی میں مقیم، ہمارے سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر اخلاق حسین صاحب، آپ بھی آج ہی دنیا میں تشریف لائے۔ آج کی تاریخ، ڈھیروں دلی دعائیں۔ محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ کے حمدیہ نعتیہ کلام کے بعد پیش خدمت ہے جناب احتشام حسن صاحب کے کلام، کہ جو آج ہی کی تاریخ دنیا میں تشریف لائے۔ احتشام حسن صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں۔ یہ ہیں ہمارے چھوٹے بھائی، 14 مارچ 1969 دنیا میں تشریف لائے، عہد حاضر کے معروف شاعر احتشام حسن صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ جناب احتشام حسن صاحب، عہد حاضر کے معروف شاعر، مقیم لاہور پنجاب پاکستان، فرمایا کہ جو اشک مدینے کی طلب میں ہے ذخیرہ، جو اشک مدینے کی طلب میں ہے ذخیرہ، ڈر ہے نہ بنا دیں کہیں صحرا کو بحیرہ۔ جو اشک مدینے کی طلب میں ہے ذخیرہ، ڈر ہے نہ بنا دیں کہیں صحرا کو بحیرہ۔ تم ڈوب کے ایک بار تو لو نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ڈوب کے ایک بار تو لو نام محمد، محسوس کرے گا یہ دہن لذت شیرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم ڈوب کے ایک بار تو لو نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ڈوب کے ایک بار تو لو نام محمد، محسوس کرے گا یہ دہن لذت شیرہ۔ پارس ہیں کہ سرکار مدینہ کی نگاہیں، پارس ہیں کہ سرکار مدینہ کی نگاہیں، کی نظر کرم جس پر وہ پتھر ہوا ہیرا۔ گر میرے نبی نور مجسم نہیں ہوتے، گر میرے نبی نور مجسم نہیں ہوتے، انوار سحر میں نہ بدلتی شب تیرا۔ اور فکر شہ لولاک سے ہر ذہن ہے روشن، فکر شہ لولاک سے ہر ذہن ہے روشن، نور شہ کونین سے ہر چشم ہے خیرہ۔ اور ہو جائے منور کبھی فیضان نبی سے، ہو جائے منور کبھی فیضان نبی سے،
سینے میں لیے پھرتے ہیں ہم بھی دل چیرا، اور پھنس جاؤں بھنور بھنور میں تو کہوں صلی علی میں، پھنس جاؤں بھنور میں تو کہوں صلی علی میں، اور بیچ سمندر میں ابھر آئے جزیرہ۔ ایک سائل بیتاب ہوں طیبہ کا حسن میں، ایک سائل بیتاب ہوں طیبہ کا حسن میں، اور حسرت دیدار میرے دل کا وتیرہ۔ جو اشک مدینے کی طلب میں ہے ذخیرہ، ڈر ہے نہ بنا دیں کہیں صحرا کو بحیرہ۔ تم ڈوب کے ایک بار تو لو نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارے تم ڈوب کے ایک بار تو لو نام محمد، محسوس کرے گا یہ دہن لذت شیرہ۔ پارس ہیں کہ سرکار مدینہ کی نگاہیں، کی نظر کرم جس پر وہ پتھر ہوا ہیرا۔ گر میرے نبی نور مجسم نہیں ہوتے، انوار سحر میں نہ بدلتی شب تیرا۔ اور فکر شہ لولاک سے ہر ذہن ہے روشن، نور شہ کونین سے ہر چشم ہے خیرہ۔ ہو جائے منور کبھی فیضان نبی سے، ہو جائے منور کبھی فیضان نبی سے، سینے میں لیے پھرتے ہیں ہم بھی دل چیرا۔ اور پھنس جاؤں بھنور میں تو کہوں صلی علی میں، پھنس جاؤں بھنور میں تو کہوں صلی علی میں، اور بیچ سمندر میں ابھر آئے جزیرہ۔ ایک سائل بیتاب ہوں طیبہ کا حسن میں، ایک سائل بیتاب ہوں طیبہ کا حسن میں، اور حسرت دیدار میرے دل کا وتیرہ۔ جو اشک مدینے کی طلب میں ہے ذخیرہ، ڈر ہے نہ بنا دیں کہیں صحرا کو بحیرہ۔ تم ڈوب کے ایک بار تو لو نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ڈوب کے ایک بار تو لو نام محمد، محسوس کرے گا یہ دہن لذت شیرہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، کیا بات ہے جناب احتشام حسن صاحب۔ تخلص فرمایا انہوں نے اس نعت میں۔ حسن نعتیہ کلام پیش کیا گیا جناب احتشام حسن صاحب، عہد حاضر کے معروف شاعر، مقیم لاہور پنجاب پاکستان، 14 مارچ 1969 بہاولپور پنجاب پاکستان میں پیدا ہونے والے شاعر۔ آج آپ کا بھی یوم ولادت ہے۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ ساتھ ساتھ ہمارے اسسٹنٹ سب انسپکٹر سندھ پولیس جناب اخلاق صاحب کا بھی یوم ولادت ہے۔ ڈھیروں دلی دعائیں۔ یہ ہیں ہمارے سجیلے آفیسر سندھ پولیس اخلاق حسین صاحب۔ جیتے رہیے اخلاق حسین صاحب، اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان کا بھی آج یوم ولادت ہے۔ یہ سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر ہیں اخلاق حسین صاحب۔ چھوٹے بھائی سلامت رہیے۔ سامعین اکرام، آج 14 مارچ محترمہ شہناز نور صاحبہ کی تیسری برسی کے موقع پر ان کے کلام پیش کیے گئے، حمدیہ نعتیہ کلام۔ ان کے ساتھ ساتھ آج 14 مارچ کو یوم ولادت محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ، عہد حاضر کی معروف شاعرہ محترمہ نوشی گیلانی بہاولپور میں پیدا ہوئی آج کی تاریخ۔ آسٹریلیا میں مقیم پاکستان کی معروف شاعرہ نوشی گیلانی صاحبہ کے حمدیہ نعتیہ کلام پیش کیے گئے۔
بہاولپور میں پیدا ہونے والے شاعر احتشام حسن صاحب جو کہ لاہور میں مقیم ہیں، ان کا نعتیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ آج 14 مارچ ہے اور آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ 14، 15 اور 16 مارچ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں شب 9 بجے سے رات گئے تک PSL کے سلسلے میں کرکٹ میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ سو شام کے اوقات کے بعد رات 9 بجے سے لے کر قریب 2 بجے تک ہیوی ٹریفک کا داخلہ نیشنل اسٹیڈیم کی جانب قطعی طور پر ممنوع ہوگا، باقی دیگر ٹریفک اس جانب رواں رہے گا۔ 14، 15 اور 16 مارچ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں شب 9 بجے سے لے کر رات گئے تک کرکٹ میچ جاری رہے گا۔ اس کے بعد 17 تاریخ کو وقفہ ہوگا اور پھر اس کے بعد فائنل میچ 18 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ یہ تھی PSL کرکٹ میچ اپڈیٹ۔ کراچی میں ہونے والے میچز کی اپڈیٹ آپ کو دی گئی کہ رات 9 بجے سے 2 بجے تک کا دورانیہ ہوگا، جس میں نیشنل اسٹیڈیم کے چاروں اطراف سے ہیوی ٹریفک کو قطعی طور پر اسٹیڈیم کی جانب آنے کی اجازت نہیں ہوگی، جن میں ملینیم مال، کارساز، نیو ٹاؤن اور حسن اسکوائر شامل ہیں۔ ناچیز بھی اسی کرکٹ میچ کی انتظامی ڈیوٹی کے سلسلے میں ڈیوٹی پر ہوگا، اس لیے پروگرامز کے اوقات وہ نہیں ہو سکتے کیونکہ بندہ ناچیز بھی اس انتظامی ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ آج 14 مارچ ہے اور آج بھی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں شب 9 بجے سے میچ ہوگا اور 2 بجے تک یہ سلسلہ رہے گا کہ ہیوی ٹریفک کا داخلہ نیشنل اسٹیڈیم کی جانب قطعی طور پر ممنوع ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے۔ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم پریکٹس کر رہے ہیں، تمام لوگ پورے سال کی صبر و تحمل مزاجی برداشت کی کہ ہم میں کتنی برداشت ہے۔ اور رمضان، سامعین اکرام، یہ رمضان کیا ہے؟ رمضان کے لغوی معنی ہیں جلانے والا، جلا دینے والا۔ بھلا کس کو جلاتا ہے یہ؟ ہم انسان زندگی میں بہت سے کام کرتے ہیں جن میں گناہ بھی شامل ہیں۔ سو یہ رمضان جلاتا ہے ان تمام گناہوں کو جو ہم سے سرزد ہوا کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس مہینے کی عظمت اور برکت بلا شبہ عظیم ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر اس شخص کے حصے میں آ جائیں جو اس مہینے کو پالے۔ جب بارش ہوتی ہے تو مختلف ندی، نالے اور تالاب اپنی اپنی وسعت و گہرائی کے مطابق ہی اس کے پانی سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ زمین کے مختلف ٹکڑے بھی اپنی استعداد کے مطابق ہی فصل دیتے ہیں۔ بارش سب پر یکساں برستی ہے، مگر ایک چھوٹے سے گڑھے کے حصے میں اتنا وافر پانی نہیں آتا جتنا ایک لمبے چوڑے تالاب میں بھر جاتا ہے۔ اسی طرح جب پانی کسی چٹان یا بنجر پر زمین پر گرتا ہے تو اس کے اوپر ہی سے بہہ جاتا ہے اور اس کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن اگر زمین زرخیز ہو تو وہ لہلہا اٹھتی ہے۔ یہی حال انسانوں کی فطرت اور ان کے نصیب کا ہے۔ رمضان المبارک کے ان خزانوں میں سے آپ کو ہمیں کیا کچھ ملے گا؟ زمین کی طرح آپ کے دل نرم اور آنکھیں نم ہوں گی۔ آپ ایمان کا بیج اپنے اندر ڈالیں گے اور اپنی صلاحیت و استعداد کی حفاظت کریں گے تو بیج پودا بنے گا اور پودا درخت اعمال صالحہ کے پھل پھول اور پتیوں سے لہلہا اٹھیں گے اور
ہم اور آپ ابدی بادشاہت کی فصل کاٹیں گے۔ کسان کی طرح آپ محنت اور عمل کریں گے تو جنت کے انعامات کی فصل تیار ہوگی، اور جتنی محنت کریں گے اتنی ہی اچھی فصل ہوگی۔ دل پتھر کی طرح سخت ہوں گے اور ہم اور آپ غافل کسان کی طرح سوتے پڑے رہ جائیں گے تو روزوں اور دیگر عبادات اور رحمت و برکت کا سارا پانی بہہ جائے گا اور ہم اور آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ سامعین اکرام، توفیق الہی کے بغیر یقیناً کچھ نہیں ملتا، لیکن یہ توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو کوشش اور محنت کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کیا کہتا ہے کہ آپ اس کی طرف ایک بالشت چلیں تو وہ آپ کی طرف 2 بالشت بڑھے گا۔ آپ اس کی طرف چلنا شروع کر دیں تو آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا، لیکن آپ کھڑے رہیں پیٹھ پھیر کر غافل اور لاپرواہ، تو بتائیے کہ توفیق الہی آپ کے پاس کیسے آئے گی؟ تو ایسا ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے کہ رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے، رحمتوں اور برکتوں کے ڈول اڈیلے جاتے رہیں اور ہم اور آپ اتنے بد نصیب ہوں کہ ہم اپنی جھولی ہماری خالی رہ جائے۔ کچھ کرنے کے لیے اور اپنا حصے کی رحمتیں لوٹنے کے لیے کمر کس لینی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تنبیہ کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ کتنے روزے دار ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں جن کو اپنی نمازوں سے رات کی جگائی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ سارا انحصار ہم اور آپ پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے اپنے رفقا کو مخاطب کر کے اس مہینے کی عظمت و برکت بھی بیان کرتے اور اس کی برکتوں کے خزانوں سے اپنا بھرپور حصہ لینے کے لیے پوری محنت اور کوشش کی تاکید بھی فرماتے۔ آج سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اس سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے کس اہتمام اور تیاری کی ضرورت ہے، کن امور کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور ان پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے، وہ کون سے طریقے ہیں جن پر چلنے سے منزل ہاتھ آ سکتی ہے اور کون سی روش ہے جس پر نکل جانے سے راہ کھوٹی ہو جاتی ہے۔ سامعین اکرام، رمضان کے مہینے میں جو عظمت اور برکت، اس کا راز کس چیز میں پوشیدہ ہے، یہ جاننا سب سے پہلے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جانے بغیر اس کے خزانوں سے اپنا دامن بھرنا ممکن نہیں، نہ اس یکسوئی عزم اور محنت کا اہتمام ممکن ہے جو اس مقصد کے لیے ناگزیر ہے۔ اس عظمت اور برکت کا سارا راز صرف ایک چیز میں پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا، یعنی نزول قرآن شروع ہوا، پورا کا پورا لوح محفوظ سے اتار کر جبریل علیہ السلام کے سپرد کیا گیا یا نزول کا فیصلہ صادر کر دیا گیا۔ گویا کہ اس ماہ میں رب کریم کی بے پایاں رحمت نے ہم جیسے انسانوں کی رہنمائی کا سامان فرمایا، اور یہ قرآن پاک ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ سو رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا، جو سارے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہذا جو شخص اس مہینے کو پائے، لازم ہے کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھے۔ جو روزے نہیں رکھ سکتے ان کے لیے پھر یہ ہے کہ کفارہ ادا کریں اور اپنے علماء اکرام سے بھی رجوع فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ تمام احباب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھے کام کریں اور برائیوں سے دور رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ٹریفک کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ ٹریفک قوانین پر عمل بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ حقوق العباد کی بجا آوری فرما رہے ہیں۔ سو ہماری گزارش ہے کہ ٹریفک حادثات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا،
اس کی وجہ غفلت، لاپرواہی، بے احتیاطی اور تیز رفتاری سے گاڑی چلانا ہے۔ سو احتیاط برتیے گا۔ آج بھی ہمارے مشاہدے میں، آپ کے مشاہدے میں بھی یہ بات آ رہی ہوگی کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون کو استعمال کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے، ایسا کرنے سے آپ کی جان اور دوسروں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہوتا، حادثہ نہیں ہوتا، تو ہم اور آپ کی سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات بہت بھیانک حادثات رونما ہو جاتے ہیں، اور کچھ نہیں تو پیچھے سے عقب سے آنے والے لوگوں کو کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کی توجہ موبائل فون کی جانب ہے۔ سو احتیاط برتیے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو موٹر سائیکل پر سفر کرتی ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پارچہ جات، دوپٹہ، چادر، برقع وغیرہ سنبھال کر بیٹھیے، کیونکہ بہت سے حادثات ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ خواتین موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہوئے اپنے ملبوسات پر توجہ نہیں دیتی اور وہ پہیے یا چین میں لپٹ جاتے ہیں اور پوری فیملی سڑک پر گرتی ہے اور حادثات رونما ہوتے ہیں۔ سو چین کور بھی ضرور لگائیے جو موٹر سائیکل سوار ہیں۔ شیشے عقب نگاہ رکھنے کے لیے آپ کو سائیڈ مرر کا استعمال کرنا ہے۔ ہیلمٹ کا استعمال کیجیے موٹر سائیکل سوار، اور چین کور ضرور لگوائیے۔ ساتھ ساتھ مائیں، بہنیں، بیٹیاں موٹر سائیکل پر جب سواری کرتی ہیں تو اپنے ملبوسات سمیٹ کر احتیاط سے بیٹھیں۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ زندگی بخیر، آئندہ حاضری ہوگی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں آج 14 مارچ ہے۔ 14، 15، 16 مارچ شب 9 بجے سے 2 بجے تک کا سلسلہ ہے۔ ان اوقات میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ اسٹیڈیم کی جانب ممنوع ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ 17 تاریخ کو میچ کا وقفہ ہوگا، کراچی میں میچ نہیں ہوگا۔ 18 تاریخ کو فائنل PSL میچ کھیلا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، سب کا خیال رکھیے، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ آپ احباب کا بہت 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 شکریہ، سلامت رہیے۔ گزشتہ پروگرام کو بھی آپ نے پسند فرمایا۔ ابراہیم عابدی جیتے رہیے، سید شائق شہاب صاحب جیتے رہیے، ارشد باری بھائی جیتے رہیے، عبدالعزیز چشتی صاحب، عظمت باری بھائی، کامران مغل صاحب، امین چغتائی صاحب، ہادی شہزاد صاحب، سید محمد سید صاحب، ضیاء حسین صاحب، جاوید جدون صاحب، انمول راجپوت صاحب، صابر جوہری صاحب، جزاک اللہ۔ مرزا سلمان بیگ جیتے رہیے، جمشید ایوب بیگ جیتے رہیے، رافق خان صاحب، رفیق خان صاحب، آفتاب خان صاحب، عبدالعزیز چشتی صاحب، نعیمہ پروین صاحبہ، شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ دلاور عباس عابدی جیتے رہیے، آپ جملہ احباب کا بھی بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ کاشف حسین غائر صاحب جیتے رہیے، محمد مسعود صدیقی صاحب، محمد مسعود عابد صدیقی صاحب بہت شکریہ۔ کامران سعید خان صاحب اٹلی سے نوجوان شاعر جیتے رہیے، بہت شکریہ۔ حمزہ حامی صاحب جیتے رہیں، جملہ احباب سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ عزیز عادل صاحب جزاک اللہ، ناصر الدین صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سجاد عابدی جیتے رہیے۔ غضنفر غزنی جیتے رہیے، شاہدہ عروج خان صاحبہ سلامت رہیے، ہنا امبرین طارق صاحبہ سلامت رہیے، عمران رزمی صاحب، حمزہ حامی صاحب، سید فرقان حیدر صاحب جزاک اللہ، بہت شکریہ، سلامت رہیں آپ جملہ احباب۔ یگانہ نجمی صاحبہ، محترمہ شائستہ سہر شیخ صاحبہ، علی احمد بزدار، سائیں مجھا لکھ تھورا، سجیل جوان علی احمد بزدار صاحب۔
علی شاہ صاحب، شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، محترمہ افروز رضوی صاحبہ، جملہ احباب کا بہت 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 شکریہ۔ سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اور آپ احباب بھی جیتے رہیں۔ محمد جاوید انور صاحب، بزم جاویداں، سر بہت شکریہ۔ شہزاد تابش صاحب، سلامت رہیے سر۔ اور جن کے ہم نام نہیں لے سکے ان کے لیے بھی جزاک اللہ، سلامت رہیے، بہت 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 شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے، اور آج کے پروگرام سے ناچیز کو اجازت دیجیے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ ہم چلے، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ و ناصر۔